ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کمپوننٹس ہیں یہ دفاعی نظام میں ہمیں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اگر ایک وائرس آیا اور اس نے جلد کے اوپر حملہ کیا اور جلد کے اندر کوئی زخم نہیں ہے، کوئی بریش نہیں ہے، تو وہ وہاں سے داخل ہونا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ جلد ہی بہت پتلی ہو جائے، کمزور ہو جائے، وہ بھی بیماریوں کی وجہ سے۔ اب دوسرا وائرس کے لیے جو راستہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ بھئی یہ ناک میں آ جائے، گلے میں آ جائے، آنکھوں میں آ جائے، اور اس طرح جب یہ وائرس آتا ہے اور یہاں سے داخل ہوتا ہے تو منہ کے ذریعے وائرس دو جگہ جا سکتا ہے۔ ایک تو بیکٹیریا یا وائرس یہ جائے گا معدے کے اندر، اگر معدے میں وہ چلا گیا تو معدے میں اللہ پاک نے ایک اتنا اسٹرانگ تیزابی سسٹم رکھا ہے معدے کی ایسیڈیٹی کہ وہ اس وائرس کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ سانس کے اندر چلا گیا، گلے میں، اور وہاں جا کے چپک گیا، تو جو سانس کے جو میوکس میمبرین میں نے آپ کو بتائی یا ناک کی میوکس میمبرین بتائی، وہ اس کو فائٹ کرے گی اور اس کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ ناک کے بال روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھوں کا جو پانی ہے جسے ہم آنسو کہتے ہیں، اگر یہ وہاں جائے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو وائرس آیا ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ اگر تھوڑی بہت مقدار ہے تو یہ وہیں رک جاتا ہے اور اس کے آگے بڑھنے کی کیونکہ دفاعی نظام اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر یہ وائرس بہت زیادہ آ گئے، کسی نے سامنے کھانس دیا آ کے، کسی پانی میں بہت زیادہ آ گئے، تو وہ جو ہے وہ جا کے جسم میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب یہ سانس کی نالی میں گئے، سانس کی نالی کے اندر بھی میوکس میمبرین میں بھی وہ دوسرا ہمارا جو لیمفوائڈ سسٹم کی میں نے بات کری وہ بھی موجود ہے، وہ بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں جا کے اس کو بریک کرتے ہیں اور وہ میوکس میمبرین کیونکہ مقدار زیادہ ہوئی، انہوں نے بریک کر کے، جب یہ بریک کرتے ہیں، یا اسکن کی مثال لے لیں سمجھنے کے لیے، تو جیسے اسکن کے اندر فرض کریں کہ ایک جراثیم بریک کر کے اندر آ گیا، تو جیسے ہی اندر آتا ہے تو جو ہمارے دوسرا سسٹم ہے جسے ہم سیلز کہتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی مستقل گھوم رہے ہیں جسم کے اندر، اور جو جسم میں گھوم رہے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو یہاں جراثیم آ گیا اندر۔ جیسے ہی آتا ہے یہ وہاں جاتے ہیں، اس سے جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جراثیم، وائرسز، فورن باڈی تو یہ وہیں کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جس کو آپ دیکھتے ہیں عموماً کہ ہم کہتے ہیں سرخ نشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پیپ پڑ جاتی ہے اس کے اندر، اور پھر وہاں سے وہ صفائی اس کی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ بہت زیادہ مقدار میں وائرس گھس گیا جسم کے اندر، یا جلد کے ذریعے یا حلق کے ذریعے، تو وہ جناب وہ آ کے اور پھیلنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ ان لیول سے ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا، یعنی کہ یہ سیلز بھی جاتے ہیں، سفید ذرے جاتے ہیں، اس سے جنگ لڑتے ہیں، وہ کنٹرول میں نہیں آتا اور وہ جسم میں پھیلنے لگتا ہے۔ تو اب جب یہ سفید ذرے اس سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت یہ سفید ذرے ہیڈ کوارٹر میں پیچھے انفارمیشن دیتے ہیں۔ یعنی ہیڈ کوارٹر کیا ہو گیا؟ ایک تو ہمارے غدود ہو گئے، لمف گلینڈز ہو گئے، تلی ہو گئی، اور ایسی ہیڈ کوارٹر ہمارا ہو گیا بون میرو، کہ بھئی یہ جراثیم آ گیا ہے اور مجھے اور ہیلپ چاہیے۔ یہ انفارمیشن آتے ہی ہیڈ کوارٹر میں جلدی جلدی سیلز بننا شروع ہوتے ہیں اور جا کے وہ اور لڑائی شروع کرتے ہیں، اور اس انفارمیشن کو وہ پروسیس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے سے ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ہے، پہلے بھی آ چکی ہے حملہ کرنے جسم پہ، تو ان کے پاس ان کی کمپیوٹر میں، ان کی میموری کے اندر، یادداشت میں اس کا نشان موجود ہوتا ہے، اور یہ اس کے حساب سے اپنا سسٹم ایگریویٹ کرتے ہیں کہ چلو بھئی اب ہم اس میں اینٹی باڈی بنائیں، ہم اس میں یہ سیل بنائیں تاکہ ہم اس سے جنگ شروع کریں۔ تو جب یہ وہ انفارمیشن پیچھے بھیجتے ہیں کہ جناب یہ بون میرو کو انفارمیشن آتی ہے، بون میرو اپنا کام شروع کرتا ہے، اینٹی باڈیز بنانے لگتا ہے، بون میرو مختلف سیلز بناتا ہے، یہ اینٹی باڈیز جاتی ہیں بلڈ کے ذریعے واپس، اور یہ اینٹی باڈیز پھر آگے ہم اور مدد لیں گے، جس میں آپ سن رہے ہیں کہ بھئی یہ آئی جی ایم اینٹی باڈی بنتی ہے، آئی جی جی اینٹی باڈی بنتی ہے۔ اب یہ جو نیا ان کو انفارمیشن ملی اس کے اگینسٹ بنتی ہے۔ تو اگر جو جراثیم پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کے اگینسٹ یہ جو ہے یہ ٹائم لگتا ہے، اس کو بننے میں، آئی جی ایم بننے میں ٹائم لگتا ہے، آئی جی جی بننے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن پہلے آئی جی ایم بنتی ہے، وہ جا کے لڑائی کرتی ہے، پیچھے سے آئی جی جی آتی ہے، وہ جا کے لڑائی کرتی ہے اور اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ نظام اتنا ضروری ہے کہ یہ تو ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ جا کے اس سے لڑتا ہے۔ اب یہ نظام اگر کمزور ہوا، لیکن اس نظام کو کمزور ہونے سے پہلے ایک بات اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے انفارمیشن آ گئی اور وہ سیلز بھی ملٹی پلائی ہوئے، وہ بھی لڑ رہے ہیں آگے جا کے، اینٹی باڈی بھی لڑ رہی ہیں، بون میرو لیمفوائڈ ٹیشو میں اور سیلز بھی بن رہے ہیں جو کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ وائرس رکا نہیں اور بہت ہی تیز ہوا، اور
یہ بھی ہوا کہ یہ پہلی دفعہ جسم میں آیا ہے تو جسم کو تو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور نہ کوئی انفارمیشن اس کے پاس پہلے تھی، تو یہ اینٹی باڈی بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ کورونا کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ وائرس آیا نہیں۔ تو یہ جو ایک دم پھیل کے جسم میں جاتا ہے اور جا کے پھر یہ پھیپھڑوں میں، گردوں میں، جگر میں، خون کی شریانوں میں، دماغ میں، ہر جگہ حملہ کر کے اور انسانی جسم کو بیکار کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یا یہ وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو، تو اس موقع پہ جو ہے باہر سے دوائیاں دی جاتی ہیں جو اینٹی وائرل ہوتی ہیں، اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہیں، لیکن کورونا کے اندر مشکل ہے کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ یہ پہلی دفعہ آیا، تو اس کی دوائی کیا ہوگی۔ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ دوا دے دو، یہ دوا دے دو، یہ دوا دے دو، لیکن ابھی تک یہ دوائی کوئی اتنا اسٹرانگ بھی نہیں آئی۔ تو اب اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اس میں جو ہے ایک بچاؤ کا نظام جسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ بھائی احتیاط کر لیں، دوسرا نظام یہ اللہ پاک نے جو ہمیں دیا اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ دفاعی نظام ہے، اس کے یہ کمپوننٹس ہیں، اور اس طرح سے یہ فائٹ کرتا ہے۔ اب سیلز روزانہ بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اسی طرح کے سیلز ہماری میوکس میمبرین میں بن رہے ہیں، اسی طرح کے سیل بون میرو بنا رہا ہے، سفید ذرے تقریباً 20 دن کے بعد نئے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سیلز نئے بن رہے ہیں تو ان کے پیچھے را میٹیریل تو چاہیے۔ تو اگر ہمارے جسم میں را میٹیریل ہوگا تو یہ سیلز بھی اچھے بنیں گے، طاقتور بنیں گے، اور وقت کے طور پہ بنتے چلے جائیں گے کہ وہ را میٹیریل کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر یہ را میٹیریل کم ہوا ہمارے جسم میں، وہ را میٹیریل میں بھی ڈسکس کروں گا کہ وہ کیا کیا ہیں جو آپ سن رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں وہ انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ اور یہ کہ یہ ہمارا نظام یہ کسی اور وجہ سے کمپرومائز ہو گیا، یعنی کہ را میٹیریل موجود ہے، لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ لڑنی ہے تو جو ہمارے اس میں سیلز ہیں، جس میں بون میرو کے سیلز ہو گئے یا لیمفوئڈ ٹیشو کے سیل ہو گئے یا اینٹی باڈی ہو گئیں، کہ جسم میں بنانے کی طاقت کم ہو جائے، وہ مختلف بیماریاں ہیں ان کے اندر وہ کم ہو جاتی ہیں عمر کے ساتھ، وہ ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہ کمزور سسٹم ہوتا ہے تو پھر یہ جراثیم پھیلتے ہیں یا وائرس پھیلتا ہے، اور یہ کہ یہ وائرس ہی بہت خطرناک ہو اور بہت تیز وائرس ہو، اس کی مقدار بہت زیادہ ہو، یہ جسم میں پھیل جاتا ہے اور یہ دفاعی نظام اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور جس کا نتیجہ اس کی انتہائی خرابی صورت میں نکلتا ہے، اور جو الٹیمیٹ اس کا ہے کہ وہ اموات ہیں۔ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جسم کی پہلی لائن آف ڈیفنس اسکن میوکس میمبرین، دوسری لائن آف ڈیفنس ہمارے سیلز لیمفوئڈ ٹیشو، اور تیسری لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ ہمارے جسم کے یہی سیلز اور لیمفوئڈ ٹیشو کے ساتھ ساتھ بون میرو مل کے یہ اینٹی باڈی بناتے ہیں۔ وہ جو اینٹی باڈی جیسے میں نے آپ کو کہا آئی جی اے، آئی جی ای، آئی جی ایم، آئی جی جی، آئی جی ڈی، لیکن آئی جی اینٹی باڈی یہ تقریباً 75% ہوتی ہے، اور آئی جی ایم اینٹی باڈی یہ جا کے لڑتے ہیں، ادھر وہ سیلز بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں امیون سسٹم کے، اور جو مختلف سیلز ہیں، تو یہ سیلز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیلز ہیں بھائی بی سیلز ہیں جو اینٹی باڈی بناتے ہیں، اور ٹی سیلز ہیں جو سیلز اور بنتے ہیں اور وہ بھی جا کے لڑائی کرتے ہیں اس وائرس سے یا بیکٹیریا سے یا کوئی بھی جراثیم آ جاتا ہے۔ اب اس طرح کی چیز میں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے پرائمری انفیکشن، یعنی کہ وہ پرائمری پہلی دفعہ ایکسپوز ہوتا ہے انسان اس سے، تو سسٹم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے مولیکیولز کیا ہیں، اس کی پروٹینز کیا ہیں، تو وہ اپنا نیچرل طریقے سے اینٹی باڈی سسٹم میں جنرل بنا دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے اس سے کنٹرول کریں، نہیں کنٹرول ہوتی تو ٹائم لگتا ہے کہ وہ اس کو انالائز کرتے ہیں، اور اس کے مطابقت سے اینٹی باڈی اور یہ سیل بنتے ہیں جو جا کے فائنلی اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیکنڈری کہ یہ وائرس پہلے لگ چکا ہے اور اس کے بعد اب دوبارہ سے یہ آیا۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے، تو ہمیں ویکسین لگتی ہے، اس میں ہیپیٹائٹس بی کا جو وائرس کا ایک اینٹیجن کہتے ہیں وہ بہت ہی ڈائلیوٹ کر کے اور اس کے اندر موڈیفائی کر کے دیا جاتا ہے، اور وہ جا کے جسم کے اندر ایک اینٹی باڈی بناتے ہیں، اور جسم کے جو یادداشت میموری سیلز ہیں امیون سسٹم کے، اس میں جا کے وہ انفارمیشن دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ انفارمیشن اسٹور رہتی ہے۔ اب دوبارہ کبھی بھی ہمیں یہ ہیپیٹائٹس بی کا وائرس لگے انجیکشن کے ذریعے کسی طریقے سے بھی، تو فوراً ہمارے جسم میں آئی جی جی اینٹی باڈی بنیں گی اگینسٹ ہیپیٹائٹس بی، کیونکہ پہلے سے انفارمیشن ہے، اور وہ جا کے ایک دم سے اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو ختم کر دیتی ہیں۔
تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے انفارمیشن ہو جو ویکسین کی فارم میں دی جاتی ہے یا اس وائرس سے ایکسپوز ہو چکے ہوں. اب ان وائرسز کا یہ ہے کہ جو انفلوئنزا وائرس ہو گئے یا یہ ریسپریٹری وائرسز ہو گئے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ انفلوئنزا وائرس میں ہر سال نئی ویکسین آتی ہے، کیونکہ جو فلو وائرس ہے وہ یہ کرتا ہے انفلوئنزا وائرس کہ وہ اپنی میوٹیشن کر لیتا ہے، وہ اپنی شکل اور اپنا جین چینج کر دیتا ہے، تو ہر سال اس کی ویکسین بنانی پڑتی ہے. اب وہ ویکسین لگانی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے جب اس کی ویکسین بنے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس کی ویکسین بھی کورونا کی ہر سال ہی لگے گی. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا مقصد واضح کر دیا. اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال جواب ہو تو مجھے بتائیے گا، کمنٹس میں دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اور آسان طریقے سے. لیکن ایک دفعہ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دفاعی نظام بہت ہی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے، جو ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس سے، اور جو باہر سے آ کے توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں ان سے. اور یہ اللہ پاک نے پورا سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسے بچا کے کیسے رکھتے ہیں. تو دو چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں کہ ایک سسٹم اللہ پاک نے ہمیں دے دیا، اب ہمیں اس کو مضبوط سے مضبوط رکھنا ہے. اور مضبوط رکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو، جس طرح ہمیں اپنے کار کے لیے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے چلانے کے لیے، اس سسٹم کو بھی چلانے کے لیے ہمیں کچھ را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سسٹم ایک وقت پرفیکٹ رہتا ہے. تو جب پرفیکٹ رہے گا ہم کہیں گے یہ ہمارا امیون سسٹم، دفاعی نظام بہت اسٹرانگ ہے اور اس میں لڑنے کی صلاحیت، آپ کو پتہ ہے جتنی اچھی لڑنے کی صلاحیت ہوگی اتنا ہی اچھا انسان جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے، چاہے وہ وائرس ہو، جراثیم ہو، چاہے کوئی بھی انویڈر ہو، چاہے کیل کانٹا ہو، اور یا یہ کہ جراثیم مختلف جو ہیں یا جسم میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہو. تو یہاں یہ ہے کہ یہ کینسر سیل کی مثال دے رہا ہوں میں کہ کینسر سیل بھی جیسے ہی بننے لگتے ہیں یہ امیون سسٹم جا کے فائٹ کرتا ہے. تو اس میں بہت بڑی یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اس امیون سسٹم کو مضبوط سے مضبوط تر رکھیں. بہت شکریہ.